اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ حیات الصحابہ کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں، جس میں ہم بہت سارے واقعات سن چکے ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے والے عمل کے تعلق سے لگ کر تھا کہ آپ کس طرح سوتے تھے، آپ کا بچھونا کیسا تھا، اور آپ کی عبادت کے تعلق سے بھی یہ بتایا گیا کہ آپ کو تہجد میں نہ اٹھنے کی وجہ بھی ہم سن چکے ہیں اس کے پہلے۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے سنیں گے ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حفصہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ دن بھر بھوکے رہتے اور رات کا اکثر حصہ سجدے میں گزارتے اور ساری عمر یوں ہی رکوع اور سجدے میں رونے دھونے اور گڑ گڑانے میں گزار دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کی طرف اٹھا لیا۔ عمر کبھی اچھا کھانا نہیں کھائے گا اور کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا، وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے نقش قدم پر چلے گا، اور کبھی 2 سالن ایک وقت میں نہیں کھائے گا، البتہ نمک اور تیل بھی 2 سالن ہیں، لیکن ان کو ایک وقت میں استعمال کر لے گا، اور مہینے میں صرف ایک دن گوشت کھائے گا تاکہ اس کا مہینہ بھی عام لوگوں کی طرح گزرے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلیں، اور ان کی ساری بات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس اور کھانے وغیرہ کا معیار نہ بدلا، بلکہ اسی تقوی کے ساتھ زندگی گزار دی، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ حضرت اکرمہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن موتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی کہ اگر آپ اچھا کھانا کھایا کریں تو اس سے آپ کو حق پر چلنے میں زیادہ طاقت حاصل ہوگی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میں ہر آدمی میرا بھلا چاہتا ہے، لیکن میں نہ اپنے دونوں ساتھیوں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک راستے پر چلتے ہوئے چھوڑا ہے۔ اگر میں ان دونوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہوں تو منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا، اور مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں مشغولی کی وجہ سے تجارت میں لگنے کی فرصت نہ ملی تھی۔ اسی وجہ سے ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ خلافت کے کاموں میں بہت مشغول ہو گیا ہوں، یعنی کہ کاروبار کی فرصت نہیں ملتی، تو میرے لیے بیت المال سے کتنا لینا مناسب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بیت المال سے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ یہی بات حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ نے کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، یعنی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے مشورے پر عمل کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتا اور تم سب سے زیادہ نرم کپڑے پہنتا، لیکن میں اپنی نیکیوں کا بدلہ یہی نہیں لینا چاہتا بلکہ آخرت میں لینا چاہتا ہوں۔
ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام آئے تو ان کے لیے ایسا اچھا کھانا تیار کیا گیا کہ انہوں نے اس جیسا کھانا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اسے دیکھ کر فرمایا، ہمیں تو یہ کھانا مل گیا، لیکن وہ غریب مسلمان جن کا اس حال میں انتقال ہوا کہ ان کو پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ ملتی تھی، ان کو کیا ملے گا؟ اس پر حضرت عمر بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور فرمایا کہ اگر ہمارے حصے میں دنیا کا یہ مال و متاع ہے اور وہ جنت لے جائیں تو وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑی فضیلت حاصل کر لی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں اپنے دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ میں نے ان کے لیے مجلس میں جگہ خالی کر دی، وہاں وہ بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک لقمہ لیا اور پھر دوسرا لیا، پھر فرمایا، مجھے اس سالن میں چکنائی محسوس ہو رہی ہے جو گوشت کی اپنی نہیں ہے بلکہ الگ سے ڈالی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین، میں آج بازار 2 درہم لے کر گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اچھا اور چربی والا گوشت خریدوں گا، لیکن وہ مہنگا تھا، اس لیے میں نے 1 درہم کا کمزور جانور کا گھٹیا گوشت خرید لیا اور 1 درہم کا گھی خرید کر اس میں ڈال دیا۔ میں نے اپنا خرچہ نہیں بڑھایا۔ میں نے سوچا اس طرح میرے بیوی بچوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک ہڈی تو مل جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت اور گھی دونوں آ جاتے تو ایک کو کھا لیتے اور دوسرے کو صدقہ کر دیتے، دونوں کو نہ کھاتے۔ اس لیے میں بھی یہ سالن نہیں کھا سکتا، اس میں گوشت بھی ہے اور گھی بھی۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اس وقت تو آپ یہ سالن کھا لیں، آگے جب بھی گوشت اور گھی مجھے ملے گا میں یہی کروں گا کہ ایک کو کھا لوں گا اور دوسرے کو صدقہ کر دوں گا، دونوں کو مل کر ایک سالن نہیں بناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس سالن کو کھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ٹھنڈا شوربہ اور روٹی رکھی اور شوربے پر تیل ڈال دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک برتن میں 2 سالن، ایک شوربہ اور دوسرا تیل، میں مرتے دم تک ایسے سالن کو نہیں چکھ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خلافت کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ معمول دیکھا کہ ان کے سامنے 1 صاع یعنی 3.5 سیر کھجور رکھی جاتی تو اس میں سے کھاتے رہتے، یہاں تک کہ اس میں 2 ردی قسم کی ہوتی اسے بھی کھا لیتے۔ حضرت سعید بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہاں رات کا کھانا کھایا، یا وہ گوشت روٹی کھاتے اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں پر پھیر کر صاف کر لیتے اور فرماتے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ اور آل عمر کے ہاتھ صاف کرنے کا تولیہ ہے۔ حضرت صابین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت زارود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہاں ایک مرتبہ کھانا کھایا۔ جب حضرت زارود کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا کہ اے باندی، ذرا تولیہ لے آنا، وہ اس سے ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے سورین سے اپنا ہاتھ صاف کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے ان کو کھانا کھلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے کم کھایا ہو۔ وہ لوگ اچھا کھانا کے عادی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کھانا موٹا زوٹا تھا اور سادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عراق والو، اگر میں چاہتا تو میرے لیے بھی اچھے اور نرم کھانے تیار کیے جاتے جیسے تمہارے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنا چاہتے ہیں۔
تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں مل سکے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ایک قوم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان سے قیامت کی دن یہ کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، یعنی تم اپنے لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے۔ ہم اللہ پاک ہم سب کو بھی جو ہے اس سے حفاظت فرماوے کہ ہم دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں کھا رہے ہیں، جتنی بھی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، سب اللہ کی دیا ہوئے ہیں چیزیں ہیں، لیکن ہم آخرت کا نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا میں ساری خواہشیں، ساری چیزیں پوری کر لی تو آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا، اور ہم سے اگر نہیں، اللہ نے اگر اس چیز ہم سے اللہ نے مطالبہ کر لیا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے پائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو آگے کیا فرماتے ہیں، حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان میں حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک بڑا پیالہ لائے جس میں روٹی اور تیل تھا، اور ان سے کہا کھاؤ، تو انہوں نے تھوڑا سا کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ان کو یہ سادہ کھانا پسند نہیں آیا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ تم جو کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں، تم لوگ کیا چاہتے ہو، یہی چاہتے ہو نا کہ رنگ برنگ کھٹے میٹھے گرم اور ٹھنڈے کھانے ہوں اور ان سب کو پیٹ میں ٹھوس دیا جائے، اور میں ایسا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی عمر رضی اللہ عنہ جیسا بنائے اور ان کے جیسا ایمان اور تقوی ہم سب کو نصیب فرماوے، تاکہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی خواہشوں سے بچ کر، تقوی پر چل کر، اور آخرت کمانے اور آخرت کی نیکیاں اور آخرت کی نعمتوں حاصل کرنے والے بن جاویں۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حفص بن عابل عاص رضی اللہ عنہ کھانے کے وقت حضرت عمر کے یہاں حاضر تھے، لیکن ان کا کھانا نہ کھایا۔ حضرت عمر نے کہا، ان سے پوچھا کہ تم ہمارا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا کھانا سخت اور موٹا زوٹا ہے، میں اسے کھا نہیں سکتا، میرے لیے عمدہ اور نرم کھانا پکایا گیا ہے، میں واپس آ کر وہ کھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں تو وہ بکری کے بال صاف کر کے اسے بھون لیں، اور وہ آٹے کو کپڑے میں چھان کر اس کی پتلی چپاتیاں پکا لیں، اور وہ پکا سا کشمش ڈال لیں اور اس پر پانی ڈال دیں، جس سے ہرن کے خون کی طرح لال مشروب تیار ہو جاوے۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ آپ کی یہ بات سن کر تو پتہ چلا کہ آپ اچھی زندگی کے طریقے اور کھانے پینے کی قسموں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے بدلے میں کمی کو برا نہ سمجھتا تو میں بھی تمہارے ساتھ اس زندگی کے مزوں میں ضرور شریک ہو جاتا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم سب کو جو ہے دنیا کے دھوکے سے نکل کر آخرت کی نیکیاں اور آخرت کی کمائی، جس کا اللہ پاک قرآن شریف میں بھی فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بہترین تجارت بتاؤں، اور وہ تجارت کیا ہے میرے دوستو بزرگوں؟ آخرت کی کمائیوں کو حاصل کرنا ہے، آخرت کی نیکیوں کو حاصل کرنا ہے، جو ہے سب سے بڑی کمائی ہے، جو کبھی نہیں ختم والی ہے، کبھی نہیں ختم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور اس کے اندر جو چیز بھی ہوگی اس میں اضافہ ہوگا مگر کمی نہیں ہوگی، جو کہ دنیا میں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے کا اگلے ایپیسوڈ میں